آج تو اتنا بڑا سنیچر ہے 8 دن میں ہی نہاتا ہے جاڑوں میں، مجھے سب پتا صحیح بتا۔ اچھا دانت روزانہ مانجے گا، جھاگ بنا لے گا منہ میں، ادھر سے کھر کھر ادھر سے کھر کھر، وضو نہیں بنا سکتا۔ وضو کیوں بنائے گا؟ اگر پاک ہوگا تبھی تو۔ آدھے سے زیادہ کھڑمتو ہوں گے، آدھے سے زیادہ۔ مگر پیارے سنو پاک رہا، لوگ کہتے ہیں یار دعا کر دیو حضرت گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کماتے بہت ہیں رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، کماتے بہت ہیں۔ اگر جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا ناپاک انسان ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ ابا بھی ناپاک، اور لے دے کے اماں بھی ناپاک، بھیا بھی ناپاک، اور تاؤ بھی ناپاک۔ کبھی موقع ملا تو مغرب کی پڑھ لی، ورنہ ختم۔ 8 دن میں جمعے کی نماز پڑھ کے اور اتنی چترائی دکھائے گا، کہتا ہے یار پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی۔ اے بچوں منگاؤ ڈی سی ایم، مدرسے میں لے جاؤں گا بھر کے، اور بہت پیٹتا ہوں میں مدرسے میں، جو پڑھے ہیں میرے پاس پوچھ لیں گے، سمجھاؤ گی؟ اللہ برکت، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اتنے دکھائے گا، پتہ نہیں کہے گا یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ صحیح بات۔ مٹرے کی پھلی تو نے نہیں چھوڑی، گنے تو نے نہیں چھوڑے، برسین تو نے نہیں چھوڑے، تم نے کیا نہیں چھوڑا؟ 10 کا نوٹ۔ اچھا توجہ رکھو، لگے مطلب میرے بتانے کا مطلب یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، عاقل بالغ مسلم مرد عورت پر۔ کتنے وقت کے بولو؟ اور ایمان والا جو سمجھے۔ بے شک نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں 1 سانس پر 400 نیکیاں ملیں گی۔ اب بتاؤ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ نیکیوں کا راستہ جلسے سے حاصل کرو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تو اتنی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے، کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بالکل۔ اگر کوئی نا سراج صاحب، اگر کوئی 1 کلو سونا صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ کہتا معلوم ہے میں کون ہوں؟ اچھا کون ہے تم؟ بولے وہی ہے جس کا مسجد میں اعلان ہوا تھا۔ اللہ 1 کلو سونا صدقہ کر دے تو، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو پورے ضلع میں نام ہو جائے گا۔ اور 2 کوئنٹل اول تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تھوڑا موڑا ہے بھی نا تو آپس میں دیورانی جٹھانی کسی کے بندے مار دیے تو کسی کنڈل مار دیے۔ اب میاں کو رٹائے پھر رہی ہیں، میاں بتائیے میرے کنڈل چر گئے، تھوڑی بہت کڑیاں مڑیاں تھی وہ میاں لے گیا۔ بولے 1100 روپے لگیں گے، 2-3 پہ چکر لگا دیے، آدھے کنڈل کے پیسے یہ میاں لوگ لے گئے۔ تم بالکل پٹ، ہر طرف سے تمہیں لوٹا جا رہا، ہر طرف سے۔ لیکن ذرا دیکھو پیار، دیکھو غور کرو، آج میں جلسے میں وہ بات بتا دوں، 1 کوئنٹل نہیں، 10 کوئنٹل نہیں، ہزاروں کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب پالو گے۔ بے شک۔ حدیث سناؤں گا میری بات غلط ہو سکتی آپ کی، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بولو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، نبی کی بات غلط، مگر عمل کرو گے۔
اب سنو تھوڑا سا پس منظر بنا دوں، بتا دوں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا سننے کی بات ہے پیارو، جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے جا کر کے جھاڑتے پوچھتے صاف کرتے، کچی مسجدیں تھی، چھپر پڑے ہوئے تھے، دن کے گر جاتے تھے، دھول وغیرہ آ جاتی تھی، مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جمعے سے پہلے پوری مسجد کو جھاڑ کر کے پہنچ کے صاف کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے پوچھ لیا آقا ابو بکر صدیق ایسے کرتے ہیں، اب ذرا میرے نبی کا بیان سنو اور ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا، تمہیں آج ایسا ایسا پیغام ملے گا، اگر عمل کرو گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے نبی بیان فرماتے گئے، اگر کوئی بھی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پہنچے گا، صاف کرے گا، ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر پھینک دے گا، آقا فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمن صاحب، نعرہ تکبیر۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وہ تو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے نا تو حضرت بھی اٹک جاتے، کیونکہ میرا نام ہی اتنا لمبا۔ ایک جگہ نا اعلان ہو رہا تھا، اعلان بولے پیر وہ جو لگاتے نا جیپ پہ یا رکشے پہ، تو لکھ دیا تھا بچہ اعلان کرتا پھر رہتا، سب لوگ کھڑے سنت، بولے کون کون آ رہے ہیں، بولے پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ کعبہ مفتی، ابھی نام آئے نہیں تو رکشہ باہر نکل گیا گاؤں کے۔ بولے یار آ کون رہا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں چلا آ کون رہا ہے، تو نام تو خیر تمہیں میرا معلوم ہی ہوگا۔ چلیے ماشاءاللہ، سمجھ گئے بات میری؟ یہ حضرت کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین۔ تو جمعے کے دن اگر کوئی مسجد جھاڑے پونچھے صاف کرے تو اس کو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک۔ تم نے زندگی میں کبھی ایسا کام کیا؟ اگر صدر صاحب ہوتے نا مسجد کے، سیکریٹری صاحب، تو جمعے کے دن یہ جب موقع ملتا ہے تب جاتے ہیں اور باندھے پیچھے ہاتھ ایسے کر کے اور دیکھا جا رہا، بولے ہاں بھائی امام صاحب تمہیں یار یہ جالا دکھائی نہیں دے رہے؟ امام پہ جمایا، اچھا امام یہ جالا صاف کرے گا تیرا، مؤذن صاحب نالی بڑی گندی ہو رہی ہے، اچھا تم صدر سیکریٹری ہو گئے تو تمہارا مقام حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ اونچا ہوگا۔ اللہ، ذرا سوچنے کی بات ہے، تھوڑی سی عزت مل جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو اتنی جماعت ہے، اتنی جماعت عہدہ نہ جائے بھلے امام چلا جائے۔ ایک گاؤں میں تو بولے حضرت 3 مہینے سے ٹیسٹ چل لیا، میں نے کہا ٹیسٹ کیا اچار اچار تھا کہ؟ بولے نہیں، ہر جمعے کو نیا امام بلاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہی نہیں، تقریر کرائی اور بھیج دیا کہ نہیں تم پسند نہیں ہو، نہ تنخواہ دینی پڑ رہی اور روزانہ نیا چکنے مل لیا، مگر امام بھی اتنے ہیں 2-2 3-3 آ جائیں، ایک پتہ چل جائے کہ ایک ہٹ نہیں رہا تو 2-3 آ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے تقریر میں ایک جگہ کہا تھا کہ مدرسوں میں اس کے ساتھ ساتھ، سمجھ میں آ رہی ہے، صرف 2 راستے دکھائے جاتے ہیں، مدرسہ اور مسجد، اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہے اگر اس کو ہنر بھی سکھا دیا جائے، علم طب سکھا دیا جائے، یہ سب یہیں سے ہے، اس کو تجارت کے اصول بتا دیے جائیں، تو اگر وہ جو تجارت کرے گا نا اور وہ نماز پڑھائے گا تو پھر وہ صدر اور سیکریٹری سے ڈر کے نماز نہیں پڑھائے گا، وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا، وہ اللہ سے
ڈر کے نماز پڑھا، اس لیے تو کچھ مولانا لوگ میری تقریر اس کے خلاف ہو گئے تو بولے لے یہ تو مدرسے کے بچوں کو اکسا رہے ہیں، مطلب ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، آج لاک ڈاؤن لگا تو کیا دیکھا تم نے؟ یہی دیکھا تھا۔ تم خود بتاؤ، ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، جب آگے ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے ذہن دیکھیو، ذہن تم کہو گے کہ ہاں میں نے اکثر یہ بات کہی ہے تقریر میں، لیکن پھر آگے یہ تو بتا رہے ہیں۔ تمہاری کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو کیا تم اسے انعام دو گے؟ کیا بولو؟ تمہاری کوئی موٹر سائیکل لے جائے، بچوں نہیں لے کے جائے گا، بیٹھے رہو۔ اگر موٹر سائیکل لے جائے تو کیا انعام دو گے؟ چور کو کیا انعام دو گے؟ اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ آؤ چور صاحب بتاؤ، اسے کھیر کھلاؤ گے، اسے مرغا کھلاؤ گے، اسے پیسے دو گے؟ مگر دماغ دیکھو کتنا الٹا ہو گیا۔ شادی میں تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولو نا، شادی میں جوتی نہیں چری تو چور کو تم نے پکڑوایا تھانے میں؟ آتے ثابت پلٹ گئے، پوری برات پٹتی۔ چھوٹا سالہ یا سالی چرا کے لے گئی تو تم نے فون کیا کہ ساتھ چوری ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا، اور الٹا انعام دے رہا، انعام۔ صحیح بات۔ اس چوری کرنے والے کو جبکہ چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھلے 10 درہم سے زیادہ پر یہ قید لگتی ہے، اسلامی حکومت ہو تو سزا چوری کے اعتبار سے ہے، مگر ہمارے یہاں ذہن دیکھو، اسے انعام دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا کتنے چاہیے؟ چورنی صاحب بولو، چھوٹی بچی سالی یا سالہ، وہ کہہ رہا 10,000، یہ بولے 8، دونوں میں جھگڑا، 10 8 8 10۔ اتنے میں 2-3 بوڑھے آ گئے، بزرگ، کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے معاملہ۔ بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ، 9 پہ نپٹاؤ۔ بولے کیوں؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے دو۔ ان بوڑھے میاں سے پوچھو تم بڈھے کہاں ہوئے ہو؟ چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا حق ہو دو۔ چور اور چورنی کا حق تمہیں معلوم نہیں، مگر اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات؟ بولے یہ جھگڑا۔ بولے نہیں، 9 نہیں، 8 نہیں، 10 مانگے پورے دوں گا، اس لیے میرے بیٹے کی خوشی کا دل ہے، غم نہیں کروں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا۔ دے دیے 10۔ اتنے میں دلہن کو بٹھالا، دولہا بیٹھے، کار چلی، بچوں نے کار گھیر لی۔ تم نے فون کیا تھانے کو، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ۔ بولو، فون کیا؟ نہیں کیا نا، وہاں بھی یہی جھگڑا، 10 دے دیے 10۔ اب امام صاحب کا میٹر آ گیا، امام صاحب کے نکاح آ گیا، نکاح پڑھایا امام صاحب نے۔ بولے تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10، بس ابا کے چل پڑے 10۔ ابا بولے، امام کا دماغ خراب ہو گیا، ارے 10,000 کہیں چل رہے ہیں کیا؟ بلاؤ صدر کو، سیکریٹری کو، کیا بات ہے؟ صدر بولے ایسا کرو حافظ جی تم اپنا بوریہ بستر باندھو، جاؤ۔ ارے ذرا شرم آنی چاہیے، شرم۔ تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، تم نے آتش بازی میں اڑا دیے، تم نے ناچ گانے کھیل کود میں اڑا دیے، تم نے ڈانس پارٹی ڈی جے وی جے میں اڑا دیے، تم نے نچکئیوں کو دے دیے، بھاڑوں کو دے دیے، چھکوں کو دے دیے۔ اور جو عالم دین تھا، جو حافظ قرآن تھا، جو قاری قرآن تھا، جو جس نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو۔ اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے، ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا۔ یاد رکھو، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے، اگر شرعاً امام کی پکڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے شریعت میں تم نے اپنی طبیعت ملائی اور امام کو ہٹا دیا، امام سے بغاوت کرتے رہے، بغاوت کرتے کرتے اگر مر جاؤ تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ اللہ
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ اب کوئی بوڑھا نکل کے نہیں آتا، اب کوئی بھی نکل کے نہیں آتا، اب کوئی نہیں بولتا کس کا حق ہے، مگر پیارے ذرا سنو، غور کرو، توجہ کرو، اسی لیے دین اور اسلام پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا، کالجوں میں بچوں کو پڑھاتے ہو، اسکولوں میں پڑھاتے ہو، وہاں پر موٹی موٹی فیس دے دیتے ہو، ڈریس بھی بنتا ہے، کورس بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ذرا غور کرو، جو پڑھ کر کے 8 سال مسجد کا امام بنا، وہ اپنے بچوں کو 10,000 میں، 8,000 میں، 6,000 میں کیسے پالے گا؟ اب بتاؤ ذرا کون ہے جو اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس لیے تمہیں اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ نوجوانوں، دلی میں کام کرنے والوں، بمبئی میں کام کرنے والوں، مجھے پتا چلا جلسے کی وجہ سے تم آئے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، مگر پیارو آج سے یہ عہد کر لینا، علماء کی بھی عزت کریں گے، اماموں کی بھی عزت کریں گے، اور انہیں ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، واہ کیا بات، ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ یہ ابھی نام ہے نا اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب میں بتا دوں تمہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ سنو، اصلاح معاشرہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو سماج میں، جو معاشرے میں برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا اور ان کی جگہ اچھائیاں ڈالنا۔ بے شک سبحان اللہ، میں نے دیہاتی لفظوں میں ترجمہ کر دیا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں کی اصلاح کرنا، ان کو ختم کرنا اور اچھائیوں کی طرف آپ کو لگانا۔ بے شک اب دیکھ لو، یہی سے شروع ہوتا ہوں، تھوڑا سا توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک قرآن کو سب مانتے ہیں، جی، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اور اگر نہیں مانے گا قرآن کو تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک سمجھے؟ قرآن کو سب مانتے، سب۔ تو میں قرآن سے ایک آیت ایسی اٹھاتا ہوں کہ یار آج کلیجے جو ہے نا منہ کو آ جائے۔ تم میں ہی نہیں، وہ برائی ہم میں بھی آ گیا، ہم لوگوں میں بھی آ گیا، ہم سے مراد مولانا لوگوں میں۔ بتاؤں وہ برائی کیا ہے؟ کوئی بھینس مری ہوئی ہو، توجہ رکھو بچوں، تو وہ مر گئی، وہ مردہ ہو گئی، مردار ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو بیٹا؟ مردار ہو گئی۔ مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یا کھا سکتا کوئی؟ نہیں کھا سکتا۔ اچھا چلو، اگر ویسے ہی کوئی مردار چیز ہے اس کو بھی مسلمان کا کھانا جائز نہیں۔ اور انسان معظم چیز ہے، مکرم چیز ہے، اس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں۔ توجہ رکھنا، جبکہ مسلمان پاک ہے، سمجھ رہے، مگر معظم مکرم ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ کوئی بھائی جیسے ناگا لینڈ میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، کسی کا طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو تو اس کو کاٹ کے کھا لیتے، سنا ہوگا تم نے، سنی بھی بات ہے، اس کو چلو ختم کرو۔ کوئی بھائی اتنا بڑا درندہ ذہن ہوگا، اتنا خراب، اتنا برا ہوگا کہ وہ
اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بولو تمہاری اس بستی کا کیا نام ہے؟ من اچھا، من کوا مقصود پور جی کوئی بھی من کوا مقصود پور میں اتنے بوڑھے بزرگ ہیں، کسی نے اپنے بھائی کا آج تک گوشت کھاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں کسی عورت نے گوشت کھایا؟ مر جائے گا مگر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کتنا ہی بڑا ظالم ہو، جابر ہو، ڈکیت ہو، شرابی ہو، جواری ہو، اللہ ہم سب کو ان سے ہدایت نصیب فرمائے، تمام خرافات ہو مگر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھائی یا کھا سکتا ہے؟ نہیں کم سے کم 50% لوگ ایسے ہیں۔ اگر قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ پڑھوں قرآن؟ جی پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کا ایک ایک لفظ سچا غلط نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اب گریبان میں جھانکو سبق اور مولوی لوگوں کو جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، روڈوں پر برائی غیبت کی جا رہی ہے، چوپالوں پر غیبت کی جا رہی ہے، کونوں پر نکڑ پر چوراہوں پر غیبتیں کی جا رہی ہے، شادیوں تو غیبتیں کی جا رہی ہے، کسی کی موت میں جائے تو غیبتیں کی جا رہی ہے، کسی کے تیجے میں جائے تو 4 لوگ اکٹھے ہوئے حتیٰ کہ نماز پڑھ کے آئے، مسجد سے اترے، چوراہے پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں پر غیبت نمازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کسی کو بھی لے کر کے برائی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو پیارے، یہ کسی مولانا کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی عالم کی زبان، کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ اب ذرا جھانکو گریبان میں، کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگ چغلی کرتے ہیں۔ یار قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ صحیح بتا رہا ہوں، تم لوگ بڑی دور سے آؤ۔ اگر آج تم مفتی صاحب قبلہ، پیر صاحب کا قبلہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت تو ہوگے، مگر ان کی موجودگی میں آج اگر توبہ کر لوگے، پتہ نہیں کس کے ذریعے یہ جلسہ قبول ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو سب لوگ، بولو یا اللہ، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ بولو آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ علماء اس لیے اٹھا لیں انہی کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ بولو یا اللہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ ایک چیز کی اصلاح ہوئی معاشرے میں سے، یہ ہوئی اصلاح معاشرہ۔ اب ذرا سنو، تنبیہ الغافلین ایک کتاب، یہ کتاب پڑھنا ضرور، حضرت کی کئی کتابیں، حضرت امیر معاویہ پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی پیاری، ضرور پڑھنا اس کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مختصر سوانح ہیں، وہ بھی پڑھنا، توجہ رکھو۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، یہ سننے کی بات ہے بیٹا، 2 عورتیں، کتنی عورتیں بولو، آقا کی بارگاہ میں آئی اور اپنے مسائل پیش کرنے لگی۔ اپنے مسائل جیسے ہی پیش کیے، میرے نبی سے باتیں کرنے لگی، اپنے مسائل پوچھنے لگی۔ میری بہنیں سن لے، جو چغلی کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، برائی کرتی ہیں، اتنی برائی کرتی ہیں، اتنی برائی کرتی ہیں کہ چہرے تک کالے کر لیتی ہیں، لیکن ذرا سنو، میرے نبی کی بات
جب غیبت کرنے جب بات کرنے آئی مسئلہ پوچھنے آئی تو نبی نے فرمایا ان کو مسئلہ بتانے کے بعد فرمایا کیا تم دونوں غیبت کر کے آئی ہو چغلی کر کے آئی ہو پیٹ پیچھے برائی کر کے آئی ہو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگی اے آقا کون اے آقا وہ کہنے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھائے گی نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو دونوں کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی ہم نے گوشت نہیں کھایا بلکہ آج ہم نے حلال گوشت تو حلال گوشت آج ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا خالی سبزی سے کھا کے آئے ہیں میرے نبی جلال میں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا دونوں کھڑی ہو جا ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو جیسے ہی ان دونوں نے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو خدا کی قسم گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے دونوں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگی آقا ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے باپ آپ پر قربان آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے آیا میرے نبی فرمانے لگے مجھے معلوم ہے گوشت نہیں کھایا مگر سنو جب تم گھر سے چلی آپس میں مل گئی تو تیسری عورت کی برائی کرتی ہوئی راستے پر آئی ہو یا نہیں آئی ہو اگر منع کرو گی تو نام بتا دوں گا دونوں کہنے لگی ہاں کا ایسا ہوا ہے نبی نے فرمایا سنو غیبت کرنا چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا آج کے بعد کوئی عورت غیبت کرے گی کوئی عورت چغلی کرے گی میری طرف توجہ رکھو باز کو نا اتنا حسد ہے حضرت اتنا حسد ہے پیٹ میں ببولے دے رہی ہے ببولے اتنا حسد او بیٹا بچوں اتنا حسد اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے نا رشتہ اچھا یہ جو دو چار بھائی بول رہے ہیں وہ اس سے ٹکے ہوئے جو ہیں اس سے جو ٹکے ہوئے ہیں پنڈال سے جو ٹکے ہوئے ہیں پنڈال سے او پنڈال والے آگے بات مت کرو اگر بات کرو گے تو مائک تمہارے حوالے کر دوں گا وہ دیکھو ایک بھائی کتنا مزہ لے رہا ہے ٹکے ہوا رومال والا بھائی تو دیکھ ہی رہے اللہ کا بندہ کہاں دیکھ رہا ہو ادھر دیکھو نا میری طرف اب سرک رہے توجہ رکھو او بیٹی بیٹی اگر کسی کی نا بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے بیٹی کا تو باز نا اتنی بڑی ڈائن ہے اللہ معاف فرمائے حضرت توجہ بالکل سیدھی بھولی جیسے کچھ نہیں جانتی ہے اور اتنی خطرناک ہے محلے میں لڑائی پر لڑائی کرا رہی ہے محلے میں لڑائی اتنی سیدھی بھولی بن کے جائے گی بولی پان کی کتریا کھانا ہے پان کی کتریا پہنچ گئی اب اس نے نکال لی بات تمہارے کتنے بچے ہیں کہا 3 بیٹی 1 بیٹا اچھا 1 بیٹا بڑا کون ہے کہا بیٹا اس کا رشتہ ہو گیا کہاں ہو گیا کہاں ہوا مان لو مقصود پر جبکہ پتہ سب کچھ ہے اسے مگر قینچی لے کے گئی یہ رشتہ کاٹ نہیں اب پہنچی بولے رشتہ ہو گیا بولی ہاں بولی کہاں ہوا بولے مقصود اچھا وہاں ہوا کس جگہ گھر ہے کہا وہ مسجد کے سامنے نہ اچھا وہ 2 منزل جو مکان ہے ہاں جن کی گورے رنگ کی لڑکی ہے وہی تو کہا وہی اچھا اس پہ ہوائی اثر تھا وہ ٹھیک ہو گئی بس بولی اسے دورے پڑتے تھے ٹھیک ہو گئی ہے ابا بہت اچھے ہیں بھائی بہت بولی ویسے رشتہ اچھا کر لو خاک کر لو جب تم نے ریڑ پہلے ہی مار دی تھی ایک تو لڑکے والے نا لڑکے والے
جیسے پہلے گدھے، گھوڑے، خچر، بھیڑے، بکریاں بازار میں بکتی تھی نا، بازار میں، اب لڑکے والے اپنے لڑکوں کو شادی کے نام پہ بیچ رہے ہیں. کوئی 3 لاکھ منگنی میں مانگ رہا، کوئی 4 لاکھ منگنی میں مانگ رہا، ایسے چل لیا ایسے ٹیڑھا، مگر بیٹھے گا بلٹ پہ ہی. اس ٹیڑھے سے یہ جو تیرا تھوک تو نکل لیا مگر چلے گا. اگر بلٹ کی دھک دھک سن لینا اس کا کلیجہ پھٹ جائے، مگر بیٹھے گا بلٹ پہ. اسے بلٹ میں نے تقریروں میں کہا کہ کبڑے بلٹ مانگ رہے ہیں، اس لیے جملہ بدل رہا ہوں. گیگلا 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 وہ بھی کہہ رہا 4 پہیوں کی جائے. اتنا موٹا لٹ ہو اور یہ گیگلے کی کمر ہو اور 3 ایکڑ کا کھیت ہو، رپٹا رپٹا کے اتنا مارا جائے اس گیگلے کو، ساری بلٹ نکل جائے اس کی. ذرا سوچنے کی تو بات دیکھو. اللہ کے بندے، او بیٹا، او حضرت، لڑکی اگر اچھی لاؤ گے، پردے والی لاؤ گے، اچھے ماحول والی لاؤ گے، قرآن پڑھنے والی لاؤ گے، حیا والی لاؤ گے، شرم والی لاؤ گے، دیندار لاؤ گے، جہیز لائے یا نہ لائے، سیدہ فاطمہ کا کلچر لے کر کے آئے گی تو تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی. بے شک. حضرت جہاں جاتے ہیں راجستھان میں کوٹا میں ایک صاحب آئے، انہیں پتہ چلا نا میرے بارے میں، انہوں نے موبائل والے سنا ہوگا کہ سید صاحب آئے، بڑی دور سے نوٹ کی ایسے پتی بنا کے 500 کو نوٹ کی، اور بولے حضور بہت دنوں سے انتظار میں تھا، بڑے دنوں سے. رو دیا وہ بوڑھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے بھی ترس آ گیا. بولے ایک ہی بیٹا اور بہو مجھے نا کتے سے برا سمجھتی ہے. اللہ. بولے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا صوفے پہ بیٹھ جاؤں تو یہ کہتی ہے اس بڈھے کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے. لو ہمیں بڈھوں کو تمیز نہیں. کھانا اگر مانگ لوں تو بڈھے کا لیور کتنا ہائی، اگر تھوڑا سا سیدھا چلو بولا بڈھا تو چوکڑی بھر رہا. اگر میں جلدی سو کے اٹھ جاؤں تو بولے بڈھا پتہ نہیں ہری مرچ کھایا کیا. ہر طرف سے بڈھا بڈھا، بہو ذرا بھی نہیں سنتی ہے، دعا کر دینا دعا. گھر میں سے نکالے دے رہی اور میں اپنے بچوں کو چھوڑنا نہیں. ایک جو برابر میں سن رہے تھے نا، بولے حضرت پیچھے کہوں گا تو غیبت ہے، سامنے کہوں گا بھلے ہی مجھے مار دیں. میں نے کہا کیا؟ بولے حضرت ان کے لیے دعا مت کرنا. اللہ. میں نے کہا کیوں بھائی تم کون ہوتے ہو دعا کو روکنے والے؟ بات بتا دعا کیوں نہیں کرنا؟ وہ کہنے لگا حضرت اس بڈھے نے بولورو کے چکر میں 3 لڑکیوں کا رشتہ چھوڑا ہے. 4تھی جگہ اسے بولورو ملی، بڈھے کو گھڑی اور سونے کی چین ملی، تو اب بہو کیسے روٹی دے گی؟ میں نے کہا تم نے صحیح کہا، اس کے لیے دعا نہیں کروں گا. اب بتا او بوڑھے میاں بول، جو 3 لڑکیوں کا رشتہ تو نے ریجیکٹ کر دیا، ان میں سے 2 لڑکیاں ایسی ہیں جن کا ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا ہے. میں نے کہا تجھے نصیحت ملنی چاہیے. اگر تم دولت لوگے، دولت لوگے، روپیہ لوگے، پیسہ لوگے تو ایسے ہی. اور اگر غریب لڑکی سے شادی کرو گے تو وہ ابا ابا تمہیں کہہ کے روٹی دے گی، اما اما کہہ کر کے ساس کو روٹی دے گی. اگر شوہر کہے چل الگ چل رہا، دلی چل رہا تو جانے سے انکار کر دے گی، کہے گی میں اما ابا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اللہ اللہ. اب ذرا سنو ایک غریب لڑکی کی زندگی بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. سنا دو. ایک غریب لڑکی، یار میں اسے بہت
تقریروں میں کہتا ہوں حضرت، جی بہت بولتا ہوں کیونکہ میرے دل کو یہ بات چھو جاتی ہے. وہ غریب لڑکی اس کے باپ نے بڑے پیار سے پالا اور اس کی ماں نے بھی بڑے پیار سے پالا. اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو بالکل سامنے کی ریئل بات بتا دوں. بتائیے. ان میں سے کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو میرے پاس جسپور میں ہے نہیں پڑھے ہیں؟ تو جب کی بات ہے حضرت، جی بلند شہر کی بات ہے. اے ایک شخص ایسا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتا تھا، پیسے والا تھا، دولت والا تھا. جو آج کل ماحول چل رہے نا، لڑکے لڑکی موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں اور ابا انتظار دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے کھانا اترے گا اور اتر رہی ہے لعنت. سمجھے؟ ابا سوچتا کہتے میرے گھر میں سب نیک ہے، ہر بیٹی کو موبائل اپنا اپنا لگا. تو ایسے ہی اس نے اپنے پیار سے شادی کر لی. دلی کی لڑکی، جینس پینٹ پہننے والی، ٹاپ پہننے والی اور بڑے بڑے ہل پہننے والی، اور ان سے بات کرنے لگی. ان کی ہو گئی شادی تو ان سے ہی تھوڑی کر رہی تھی، دو چار اس کے کنڈکٹر ڈرائیور اور بھی گھوم رہے تھے. سمجھ گئے ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور، سمجھے؟ وہ اور بھی گھوم رہے تھے مگر بڑے خوش تھے. ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، چاؤمین چل رہی ہے، برگر چل رہا ہے، موموز چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. وہ بڑی مذاق بنایا کرتا تھا، ارے یار یہ مولانا لوگ تو دینی باتیں اسلامی باتیں، انجوائے کرو اپنی زندگی میں. انجوائے. اکیلا تھا حضرت، اکیلا، اور پلاٹ تھے اس کے بہت سارے، گاڑی، مالدار تھا پورے گاؤں میں. وہ امام کو بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، سب کو کہہ دیا کرتا تھا. ایک دن اس نے امام حسین پاک کو انگلی اٹھائی. اللہ استغفر اللہ. کربلا کا ذکر چل رہا تھا. امام حسین پاک جب اس نے کچھ بول دیا، یاد رکھو اللہ تعالی برداشت کرتا لیکن نبی کی اولاد کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اسے دنیا پہ بھی سزا دیتا ہے. اللہ اس کے منہ میں کینسر ہو گیا. اللہ کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا. اسے پھر بھی پرواہ نہیں کیونکہ وہ پیسے والا تھا، دولت والا. دلی چلا گیا. اب جب دلی گیا تو دلی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بولے آخری سٹیج پہ. ایک ہی دن میں آخری سٹیج پہ. وہ جو تھی نا ان کی وہ محنت ہوتی، وہ تو کسی کنڈکٹر کو ڈرائیور کو لے کر نکل گئی. اللہ مالک صاحب رہ گئے. اللہ سمجھے؟ اس نے تو اپنا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا، سونا چاندی جو تھا، اب یہ رہ گیا اکیلا. سمجھے؟ بجائے اس کو طلاق دینی تھی وہ طلاق دے کے چلی گئی. اب کر لے پیار کی شان. بعض لڑکے پھکے ایسے ہیں، پھکا وہ یہ بیچارہ نہ دم نہ درود، گال گڈے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیر رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سیک کے کانٹے، کمر کھا رہی ہے لچکا، گھورے میں پڑا ہوا، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ. سمجھے؟ آنکھیں ہو رہی ہیں پیلی جیسے خون نچڑا ہوا، کئی بوتلیں چڑھنے کے لائق ہے. اب اماں سے کہہ رہے ہیں ہوٹ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے تو ٹانکیں ہل رہی ہیں. اماں سے کہہ رہے ہیں اماں شادی کروں گا اماں ورنہ چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤ. ایک تھپڑ مارے 3 قلوادی کا ہے. ایسے کچھ پھکے ہمارے یہاں بھی ہیں اسی گاؤں میں. انہیں کوئی اور کام نہیں ان پھکوں کو. اسی گاؤں میں لیکن ذرا سنو، وہ جو پھکی بھاگ گئی. اب اس کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نہیں بچو گے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. اس نے اس دور میں بتایا مجھے امام صاحب نے 1,60,000 روپے تمام خرچ کر کے ڈاکٹروں کی امریکہ اور کہاں کہاں کی ان کی میٹنگ لی. اور میٹنگ لینے کے بعد اس نے جب پوچھا تو سارے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے، بار بھی چیک ہو کر کے آئے، سب نے ریزلٹ یہی نکالا جتنے دنوں کھانا کھا لو پی لو اس کے لیے کوئی دوا نہیں بنی ہے. مگر ایک ہندو ڈاکٹر کہنے لگا سنو، جب یہ رو کر کے بولا کوئی دوا نہیں ہے تو ہندو ڈاکٹر بولا ہاں تمہارے یہاں جو گرو ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو پیر ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو امام ہوتے ہیں، تمہارے
فقیر ہوتے. ایک بک ہے جس کا نام قرآن ہے, اگر وہ پڑھ کے پھونک دے تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو ورنہ نہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ کون بولا؟ ہندو یار مسلمان نہیں, ہندو بولا. اب وہ پلٹا ادھر کو, امام صاحب اب بتاؤ کوئی آدمی